جی السلام علیکم۔ سرسوں کا تیل جانور کو کتنا دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، کیوں دینا چاہیے، میڈیکل میں، سائنس میں اس کا کیا فائدہ ہے، اور اب سردیوں کا موسم ہے تو کیا جانور کو تیل دینا چاہیے سرسوں کا یا کسی اور چیز کا تیل دینا چاہیے، سویابین، السی وغیرہ کا، کیا یہ تیل جو ہے بھائی پاس فیٹ کا متبادل ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی دیر سے اس کو سٹارٹ کر سکتی ہیں اور کتنی دیر تک یہ جانور کو دے سکتے ہیں۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جانور کو دینا کب ہے، مطلب لیکٹیٹنگ پیریڈ پہ دودھ دینے والے جانور کو دینا ہے یا نہیں دینا، یا جو بچہ دینے والا جانور ہے اس کو دینا نہیں دینا۔ سرسوں کا تیل دینے سے دودھ میں کیا تبدیلی آتی ہے، مکھن میں کیا تبدیلی آتی ہے، پروٹین میں کیا تبدیلی آتی ہے، جانور کے وزن میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور جو جانور دوبارہ ہیٹ میں آتا ہے تو اس کے لیے یہ فائدہ ہے یا نقصان ہے، تو سب چیزیں ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر شوکت ہند، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کریں سبسکرائب، اور آپ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور اگر کوئی کویشچن ہے تو کامنٹ کر دیا کریں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جی میڈیکل فیلڈ کے مطابق جو سرسوں کا تیل ہے بہت زیادہ ضروری ہے جانوروں کے لیے، کیونکہ یہ ایک بائی پاس جو فیٹ ضرورت ہوتی ہے جب جانور کمزور ہو جاتا ہے کسی کی بھی وجہ سے، یا جب جانور بہت ہی کمزور فیل کر رہا ہوتا ہے یا اس کی پیداوار میں کمی آ رہی ہو، تو یہ انرجی کا بہت بڑا سورس ہے، کیونکہ اس میں لینولینک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ انرجی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بھینسوں میں خاص طور پر جب جانور کو پریگننٹ ہو، بچہ دینے میں 3 ہفتے رہتے ہوں تب سے یہ شروع کرنا چاہیے، اور 3 ہفتے جب یہ بچہ دے چکا ہو، مطلب ٹوٹل 6 ہفتے یہ بھینسوں میں دینا چاہیے، اور اس کی مقدار 200 سی سی یعنی 200 ml سے زیادہ نہیں آپ نے رکھنی، اور اس کو جو روٹین کا ونڈا ہے اس کے ساتھ مکس کریں۔ چارہ ہے، جو توڑی ہے، جو بھی نارمل فیڈ استعمال کر رہی ہیں جانور کی، اس کے ساتھ آپ نے اس کو 200 سی سی دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا، نہیں تو پھر یہ اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ تو جب ہم اس کے رزلٹ دیکھتے ہیں کہ فیٹ ہوتی ہے دودھ میں، جو چکنائی ہوتی ہے اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے نارمل سے 7.3%، اس طرح جو ملک میں پروٹین ہے اس کی بھی کچھ مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد زیادہ یہ SNF بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جانور جو بچہ پیدا کرے اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا، اور اس کے علاوہ حیوانہ بڑا ہوگا، اور جیر بھی جانور جلدی پھینک دے گا، میلا بھی جلدی پھینک دے گا، اس کے علاوہ جو ہے دودھ کی مقدار بھی نارمل سے زیادہ ہوگی۔ جی دیکھتے ہیں اب گائے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ گائے میں بھی آپ جو نارمل فیڈ دے رہے ہیں، ونڈا، چارہ، توڑی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ 200 سی سی جو ہے یہ تیل آپ نے ڈالنا ہے سرسوں کا، اور یہ بھی 6 ہفتے استعمال کرانا ہے، 3 ہفتے بچہ پیدا کرنے سے پہلے اور 3 ہفتے بچہ پیدا کرنے کے بعد۔ تو اس سے جانور کیا ہوگا، زیادہ کھائے گا، زیادہ دودھ دے گا، اور یہ ہوگا کہ اسے جیر بھی جلدی آئے گی۔ اور اس میں سب سے جو دونوں گائے اور بھینس میں جو فائدہ ہوتا ہے سرسوں کا تیل دینے سے، کہ جانور جلدی ہیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم تجربہ کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو نارمل جانور جن کو ہم تیل نہیں استعمال کر رہے، صرف ونڈا اور جو چارے پہ چل رہا ہے، وہ بچہ دینے کے 63 دن بعد دوبارہ ہیٹ میں آئے گا، یعنی 2 مہینے بعد۔ اور اگر ہم جانور کو جس میں ونڈا، شیرہ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ 52 ڈیز 52 دن کے بعد ہیٹ میں آئے گا۔ اور ایسا جانور جس میں ہم سرسوں کا تیل دے رہے ہیں ونڈے کے ساتھ، توڑی کے ساتھ اور چارہ کے ساتھ، تو وہ تقریباً 39 دن کے بعد، 39 سے 40 دن کے بعد دوبارہ ہیٹ میں آ جائے گا۔ یہ مطلب یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جانور میں، کیونکہ اس سے جانور زیادہ جلدی ہیٹ میں آ جاتا ہے اور آپ کو ایک نیا پروڈکشن مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایک عام سے فارمر ہیں، آپ کے پاس عام سے جانور ہے، آپ کا کوئی اتنا بڑا بزنس نہیں، اتنا ونڈا افورڈ نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ یہ سرسوں کا آئل آپ 100 سی سی دہی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، شکر کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کا توڑی ہے، توڑی میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں۔ اس سے بھی جانور کا یہ جو ہے نظام ٹھیک ہوگا، اور جانور کو کچھ نہ کچھ اس کا ضرور فائدہ ملے گا، کیونکہ سرسوں تیل کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا اگر 1 کلو جو ہوتا ہے سرسوں کا، 1 لیٹر تیل جو ہے وہ ہمیں 2-3 کلو جو گندم ہوتی ہے اس کے برابر توانائی مہیا کرتا ہے۔ اور یہ آپ جو ڈرائی فیڈ دے رہے ہیں، ونڈا دے رہے ہیں یا توڑی دے رہے ہیں، اس کا 5% سے زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ زیادہ تیل دینے سے مطلب اگر آپ اس کو 1 کلو یا 1.5 کلو یا 2 کلو تیل دے رہے ہیں، اس سے نقصان ہوگا، جانور بھوک نہیں لگے گی تو جانور کی جو دودھ کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی، تو اس سے الٹا فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ جی اس کے علاوہ سرسوں کے تیل کے علاوہ آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گھی سے یہ ہوتا ہے کہ جانور کی جو مکھن ہوتا ہے وہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل جو ہے خون کی گردش زیادہ کرتا ہے جانور میں، اور جانور جلدی جو ہے اس کی
ہیٹ میں آ جاتا ہے اور اس کی جانور کے اندر کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، فنگل انفیکشن جو ہوتے ہیں مطلب جو خارش وغیرہ جانوروں کو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور خوراک میں ہضم آ جاتا ہے اور زہر جلدی یہ پھینکتا ہے۔ اور احتیاط یہی ہے کہ آپ نے اس کو نال کے ذریعے نہیں دیں۔ اگر آپ کے بچھڑے ہیں، میل جانور ہیں، بیل وغیرہ ہیں، تو اس میں یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سرسوں کو تیل دیں گے تو جو چمڑی ہے، ان کی جو سکین ہے وہ روشن چمکدار ہو جائے گی، اور میلوں میں اور منڈیوں میں یہ جانور آپ کا نمایاں ہوگا، پرومیننٹ اور خوبصورت ہوگا اور آپ کو بھرپور فائدہ دے گا۔ اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔